السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج اللہ کی توفیق سے ہم نئی سورہ ممتحنہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ قرآن میں 60 نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے۔ ممتحنہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا امتحان لیا گیا ہو۔ اس صورت میں ان ایمان والی عورتوں کے امتحان کا بیان ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کا امتحان لے کے پھر تم انہیں اپنے پاس رکھو، واپس نہ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ممتحنہ پارہ 28 آیت 1۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مطلب ان کے پشت پناہ نہ بنو۔ ایمان والوں کے دوست صرف ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ ایک صحابی نے فتح مکہ سے پہلے جو ہے وہ مکے والوں کو خبر بھیجی تھی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی وجہ سے، کہ ان کی حفاظت ہو جائے، وہ وہاں رہتے تھے ان کی حمایت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے صلح حدیبیہ میں جو کفار سے معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مہاجر صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی بچے مکے میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی اطلاع دے دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے پیغام تحریر کرا اور اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بدریہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکے جا رہی ہے، اس کے پاس ایک رقیہ ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے رقیہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفار مطلب کفر کی بنا پہ نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کیا تھا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع دے دوں تاکہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ نے تنبیہ کے طور پہ یہ آیت نازل فرما دی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری میں پوری تفسیر اس آیت کی آئی ہے۔ دوبارہ سنیں، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، نبی کی خبریں ان تک پہنچا کے ان سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، مطلب تمہیں اور رسول کی کو ہجرت پہ مجبور کیا اور تم رسول کا انکار کیا، اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ ہونے کے بعد بھی تم ان سے دوستی کرتے ہو، یہ اللہ نے سوال کیا۔ اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، مطلب ایمان کی وجہ سے تمہیں نکلوا دیا مکے سے، تمہیں بھی اور رسول کو بھی۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے، مطلب دوستی کا پیغام چھپا کے جو بھیجا اللہ کو سب معلوم تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیا تھا جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو کچھ بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا، مطلب جو بھی یہ سب کچھ اس طرح کے کام کرے گا
خط پکڑنے پہ ان صحابی کو جو بلایا گیا انہوں نے یہی کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ اللہ آپ کو فتح مکہ تو دے ہی دے گا، میں نے تو صرف حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ خط بھجوایا تھا کہ جس سے میرے بچوں کی حفاظت ہو جائے۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں، مطلب کبھی بھی نہ چھوڑیں، تمہیں قتل کر دیں بلکہ تمہیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، مطلب ہاتھ بھی اور زبان بھی تم پہ برائی سے چلائیں، اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، مطلب دوبارہ دل میں تمہارے لیے بغض اور کینہ اور یہ جذبات کہ تم بھی شرک کرو ان کی طرح سے۔ جب یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو حضرت عمر جو ہیں حضور سے اجازت چاہنے لگے کہ اگر حضور مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ بدری صحابی ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر چکا، اللہ اگلے پچھلے، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ آگے کیا کیا کرنے والے ہیں ان کے گناہوں کا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ تو یہ ساری آیتیں ان کے حق میں اتری تھیں۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی، مطلب اولاد رشتہ داری وہاں کام نہیں آئے گی جن کی وجہ سے یہ عمل تم کر رہے ہو، دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، جن اولاد کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو وہ تمہارے وہاں کام نہیں آئے گی۔ آخر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، مطلب جدائی ڈال دی جائے گی جنتی اور دوزخیوں میں۔ سورہ عبسہ آنے والی ہے، اس میں آئے گا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا وہاں پہ، اور نہ کیا ہوں گی وہاں پہ، اور لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے، مطلب تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 4، مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، مطلب ابراہیم علیہ السلام میں بھی نمونہ ہے کیونکہ وہ بھی توحید پرست تھے، توحید پہ رہتے تھے، اور ان کے ساتھیوں میں بھی قربت کے باوجود حق کا اعلان کیا، مطلب اپنی دشمن تھے ان سے عداوتیں مول لی اور جھیلی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جو انبیاء کے واقعات جو ہیں، حالات علاقے میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں ان کے لیے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، کیونکہ انہی سے توحید جو ہے چلی آ رہی تھی، انہوں نے بھی کبھی توحید کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اللہ نے اسی لیے یہ بات کہی کہ ان کے ساتھیوں میں بھی اور ان میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا، مطلب پکار کے کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیدار ہیں، مطلب شرک کی وجہ سے لا تعلقی کا اظہار کیا انہوں نے۔ تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، مطلب ہم میں عداوت شروع ہو گئی، تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی ہے، مطلب دشمنی بیر پڑ گیا تم میں اور ہم میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں، اللہ آذر باپ کا نام آیا، بعد میں جب وہ کفر پہ ہی اڑا رہا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار کرنا ہی بند کر دیا، لیکن جب تک انہیں امید تھی تب تک انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ تجھے معاف کر دے۔ لیکن قرآن میں بھی پھر آیتیں آئی ہیں بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کہ جو کفر کی حالت میں مر جائے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی، تو دشمنی ہو دوستی ہو سب اللہ کے لیے ہو، پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی جا سکتی ہے، بس اس معاملے میں نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کے دشمن باپ کے لیے استغفار کیا جائے، مطلب یہ کیونکہ شریعت محمدی میں اس بات کی منائی آ گئی، اس وقت انہوں نے کیا، بعد میں جب انہیں حقیقت کھل گئی تو انہوں نے بند کر دیا۔ سورہ توبہ 114 میں یہ بات آ چکی ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ضرور کروں گا تیرے لیے استغفار، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں، مطلب اگر وہ چاہے تو میری اس استغفار کو قبول کرے، ورنہ وہ چاہے تو رد کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ دعا ہے، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، مطلب اللہ پہ بھروسہ، توکل یہ ہے کہ اسباب استعمال کر کے اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو حضور نے پوچھا اونٹ کہاں ہے تمہارا، عرض کیا کہ باہر اللہ کے سپرد کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے، پہلے اسے کھوٹے سے باندھو
پھر بھروسہ کرو، مگر اتنی شدت نہ ہو ان چیزوں میں بھی کہ اونٹ کی گردن ہی گھٹنے لگے، اتنا نہیں باندھنا، بس اونٹ کو بھروسہ کر کے اللہ پہ باندھا اور اللہ پہ توکل کے پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اور یہ یہاں کہا گیا ہے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال۔ یہ حضرت سارہ اور حضرت علیہ السلام جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے دعا کی تھی اللہ سے، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ مطلب یہ جو آزمائش ہے کافروں کی آزمائش ہے کہ وہ ظلم کریں اور ہم ایمان پہ نہ رہ سکیں، ان کی آزمائشیں ہوں، ہم نقصان اٹھائیں، وہ ظلم کریں اور انہیں ایسا غلبہ نہ ہو کہ ہماری دین پہ چلنا ہی مشکل ہو جائے، جیسے آج کے حالات ہمارے ہو گئے۔ آج غیر مسلموں کو بھی حالات اللہ نے ایسے غلبہ دے دیا کہ وہ خود کو حق پہ سمجھ کے اور جو ایمان والے ہیں انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، کیونکہ ایمان ہی کمزور ہو چکے لوگوں کے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو حق پہ ہیں، اور یہ حق پہ ہوتے تو آج یہ جو ہے وہ اپنا بچاؤ کر دیتے، اللہ ان کا ساتھ دیتا۔ آج یہ خود کو حق پہ سمجھ رہا ہے۔ ابو جہل نے بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے بدر میں دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ اگر یہ حق پہ ہوں تو ہمیں نیز طرح بود کر دینا، اور ہم حق پہ ہوں تو انہیں نیز طرح بود کر۔ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا تھا اور اللہ نے پھر وہی کیا کہ اسے نیز طرح بود کر دیا تھا، کیونکہ اس نے دعا کی تھی، مان تو یہ بھی رہا تھا نا کہ میں بھی حق پہ ہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے وہی بات یہاں پہ کہی ہے، اپنے ان بندوں کے ذریعے کہلوائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تو کافروں کو آزمائے اور ہمارے اوپر وہ ظلم کرے، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 6، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی کے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہماری نمونہ ہے، مطلب اسوۃ الحسنہ کہا سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، یہاں پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا گیا کہ ان میں بھی مطلب ان کی عمدہ پیروی کرو خاص طور پہ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ملاقات کا یقین رکھتا ہو، مطلب اللہ کے آگے کھڑے ہونے والا ہو۔ اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اسی کی ہیں، دوستی دشمنی اللہ کی محبت کی بنیاد پر اونچی ہے۔ کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، مطلب جلد ہی ہو سکتا ہے سب ایمان لے آئیں اور سب ٹھیک ہو جائے، جن سے آج تمہاری دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے۔ جیسے فتح مکہ میں زیادہ تر لوگ ایمان میں آ گئے تھے، جب فتح مکہ ہو گیا اسی بات کو کہ بھائی بھائی بن گئے سارے، دوستی جو ہے ان کی حلال کر دی گئی تھی جو لوگ ایمان میں آ گئے تھے۔ یہ آیت مومنین کے لیے خوشخبری بھی ہے، عنقریب ایسا ہوگا کہ دعوت کے بعد کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے بائیکاٹ بھی ضروری ہے اور انتظار بھی ضروری ہے۔ ایسی دنیا میں اگر ہم اللہ کے کہنے پر محبوب چیزیں چھوڑیں گے تو آخرت میں بھی وہ چیزیں اللہ ہمارے لیے حلال کر دے گا، جیسے ان کی دوستی کو اللہ نے حلال کر دیا فتح مکے کے بعد۔ چاہے تو تم میں آپس میں عداوت پیدا کر دے، چاہے دشمنی پیدا کر دے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ گروہ گروہ کر کے بھیڑا دے تمہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ گروہ گروہ کر کے بھیڑا دوں اگر میں تمہیں، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، تو اللہ نے اسے قرآن میں عذاب کہا۔ آیت نمبر 8، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ مطلب دلی دوستی مومن کی مومن سے ہوگی، مگر جو غیر مسلم جنگ نہیں کرتے، دشمنی نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی غیر مسلم کو ستایا ہوگا تو قیامت میں اس کی طرف سے وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، نبی نے فرمائی یہ بات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ان کی مدر جب آئی مکے سے مدینہ، ابھی مشرکہ ہی تھی، تو یہ دوڑی بھی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اس سے سلوک کروں؟ تو حضور نے یہ بات فرمائی کہ ہاں بالکل اپنی ماں کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ مطلب جو ہے جنہوں نے ہم ایسے حالات پیدا نہیں کیے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے،
مسلمانوں کو جنہوں نے ہجرت پہ مجبور نہیں کیا، جنہوں نے جلا وطن نہیں کیا، تو ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، لیکن دلی دوستی نہ ہو، دلی محبت انہی سے ہوگی، حسن سلوک میں حرج نہیں ہے، تو دلی دوستی ہوگی مومن کی مومن سی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، مطلب انصاف کی جو ہے ترغیب دلائی جا رہی ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں انصاف والوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے قیامت میں، جو رحمان کے دائیں ہاتھ ہوں گے، دائیں جانب ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ جو حدیث اس دن معلوم کر رہے تھے مسعود بھائی، وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، مطلب نگیٹیوٹی نہیں ہے اللہ کے اندر، صرف پازیٹیو ہے، جو اپنے فیصلوں سے انصاف کرتا ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں، مطلب دین کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی سے بچائے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، ایسے سے دوستی کرنے والے ظالم ہیں۔ سورہ مائدہ 51 میں بھی یہ بات گزر چکی پہلے۔ آیت نمبر 10، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ یہ ہے وہ موضوع جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ ممتحنہ پڑا۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان اور ایماندار معلوم ہوں تو اب تمہیں انہیں کافروں کی طرف واپس نہیں کرنا، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کا امتحان لو، جھوٹے ایمان کا دعویٰ ہو تو پھر تو ان کی جانچ پڑتال کر کے انہیں واپس کر دو، اور دل کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تم ظاہر پہ جو ہے وہ فتویٰ دے سکتے ہو۔ اگر وہ واقعی کہتی ہیں کہ ہم ایمان کی وجہ سے یہاں ہے ہجرت کر کے، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے، اب وہ ان کے لیے حرام ہے جو وہاں کافی لوگ ہیں۔ حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا ہجرت کے بعد کہ کوئی مکے سے مسلمان اگر آ گیا مدینے تو اسے واپس کیا جائے گا، تو اب کچھ عورتیں جب مکے سے آ گئیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ اس بات کی سوچ میں تھے، تب اللہ نے جو واقعہ ہے سورہ معاہدہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں تھا، مومنائیں ہیں، ان کا امتحان لو اور اپنے پاس رکھو، انہیں واپس نہیں بھیجنا۔ اللہ نے یہی حکم دیا ہے اس صورت میں، مطلب ہجرت کے بعد یہ جو ہے وہ مومنہ جو عورتیں تھیں اور کافر مرد اور ان سے چھٹ کے یہاں آ گئی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب اللہ نے یہ فیصلہ سنایا، یہ آیتیں اتاری کہ اب ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ مطلب انہوں نے اگر کوئی مہر دیے ہوں، کیونکہ معاہدے میں جو ہے وہ مردوں کے لیے طے ہوا تھا اور اب یہ عورتیں آ گئی تھیں، اور یہ شروع اسلام میں طے ہو گیا تھا کہ کسی کافر سے عورت کی، مسلمان عورت کی شادی ہو جاتی تھی، تو اس ٹائم تو جائز تھا، لیکن بعد میں جب یہ حکم آ گیا کہ اب کوئی مومنہ جو ہے وہ کسی کافر کے نکاح میں نہیں رہے گی، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت زینب، ان کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو بعد میں ایمان میں آئے، وہ مسلم نہیں تھے اس ٹائم جب ان سے ان کا نکاح کیا، لیکن اس آیت کے بعد ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا، اس لیے یہاں کہا گیا کہ یہ اب ان کے لیے حلال نہیں ہے، انہیں واپس نہ بھیجنا۔ ہاں اگر شوہر بھی ہجرت کر کے آ جائے اور ایمان میں آ جائے تو ان کا نکاح وہ باقی رہے گا، جیسے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آ گئے تھے، اور ان کا قصہ جو ہے وہ بدر میں بہت مشہور ہے قصہ کہ جب انہیں قیدی بنا لیا گیا تو ان سے فدیہ جب لیا گیا تو اس میں وہ ہار تھا، تو حضرت زینب کو حضرت ہماری جو سب سے پہلی ماں تھی حضرت خدیجہ، انہوں نے ہار چڑھایا تھا اپنی بیٹی کو، تو وہ ہار دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر صحابہ سے مشورہ کر کے اور وہ ہار جو ہے وہ واپس کر دیا تھا۔ اس کے بعد خیر وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایمان میں آ گئے تھے الحمدللہ، اور پھر ان کا وہ نکاح حضرت زینب سے اسی طرح چلتا رہا۔ تو
یہاں اللہ نے انہی عورتوں کا ذکر کیا کہ ان کا امتحان لو اور انہیں واپس نہ بھیجو، اب وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور جو خرچ انہوں نے کافروں نے ان پہ کیا ہو انہیں ادا کر دو، مطلب جو انہوں نے مہر ان لوگوں کو دی ہوں عورتوں کو، ان عورتوں کی ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب یہ اب ایمان کی خاطر کافی شوہروں کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن مہر ادا کر کے عدت کے بعد، اور اگر لڑکی ہو تو فوراً نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی طلاق شدہ ہے اور اس نے وہاں سے چھوڑ کے اپنے کافی شوہر کو، تو ان کا کافروں کا دیا ہوا جو مہر ہے وہ واپس کر کے انہیں روک لو۔ اور صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا جو مال غنیمت میں نہیں آئی تھی عورتیں، بلکہ اپنی مرضی سے ایمان لانے کے بعد تو ابھی مسلمانوں کے پاس رہیں گی، تو ان سے نکاح کر لینے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، مطلب جو بیوییں تمہاری ایمان میں نہیں آئیں تو انہیں چھوڑ دو، انہیں روک کے نہیں رکھو، انہیں لوٹا دو، اپنے پاس نہ رکھو کافر عورتوں کو، کیونکہ مشرک عورت سے مومن کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، مطلب اگر انہیں تم واپس ان کی طرف بھیج رہے ہو کافروں، جس طرح سے تمہیں حکم ہے کہ تم مہر ادا کرو ان لوگوں کے جو انہوں نے دے رکھی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے جو مہر تم نے دے رکھی ہے ان کافر عورتوں کو وہ مانگ سکتے ہو۔ اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو، اور جو مومن عورتوں کو انہوں نے خرچ کیا تم انہیں دے دو، تو چاہیں تو تم نے جو خرچ کیا مشرک عورتوں پہ تم بھی ان سے لے سکتے ہو، یہی معاہدے کی پاسداری ہے۔ اور وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان وہ کر رہا ہے، مطلب حق مہر لینے دینے کا جو فیصلہ اللہ کر رہا ہے یہ اللہ تمہاری سہولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، مطلب مال ادھر گئی عورتیں ان کا آنا تھا وہ نہ آیا، تو تم جو ہے تمہارا حق نکلے تو تم ان سے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہو، جو عورتیں یہاں آئیں تمہیں دینا تھا مال، تم نے جو مال لینا تھا ان میں پلس مائنس کر سکتے ہو۔ تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اللہ مال غنیمت میں سے دے دو، یا پھر ادھر سے کوئی مال آئے تو اس میں، تاکہ وہ نکاح کر سکیں۔ اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ صلح حدیبیہ کی پاسداری کا معاملہ تھا پورا کا پورا۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیا، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں۔ یہ بیت النساء جو ہے اس کی آیت ہے، یہ آخری سے پہلی آیت ہے آج کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ بیٹھ کے بیعت لی تھی اس کا ذکر ہے۔ عورتیں ذوق در ذوق آئیں، اس نے پوچھا کہ کیا آپ ہم سے مسافر نہیں کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مسافر نہیں کیا کرتا۔ عورتیں جو ہیں وہ بھیڑ کی بھیڑ جو ہے حضور سے بیعت لینے کے لیے آئی۔ آج کی بیعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کسی بیعت کا حکم اس طرح سے نہیں آیا عورتوں سے۔ ایمان کے 5 ستون کے ساتھ 6 چیزیں ہیں بیعت کی شرطیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کے بیعت لیتے تھے عورتوں سے، کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا، اور حضور تو معصوم تھے، کسی غلط حکم نہیں دے سکتے تھے، نہ کوئی خیال آ سکتا تھا، مگر بعد میں کیونکہ یہ چلنا تھا اور خلیفہ آنے تھے تو اللہ نے پہلے ہی احتیاط اپنے رسول سے کرا دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی احتیاط کی حضور نے۔ یا تو برتن پانی کا ہوتا تھا اس میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، یا کوئی کپڑا پکڑا دیتے تھے عورت کو، ایک سیرا خود پکڑ لیتے تھے، اس طرح سے بیعت لیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ نے انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ شریک نہیں کریں گے، سب سے پہلی تو یہ بات۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، ان ساری شرطوں میں آپ دیکھیں کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ تو ارکان ہیں۔ اسی لیے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو حکم ہے، جو حق ہیں، جو فرض ہیں، ان پہ زیادہ زور نہ دیں، بلکہ جو معاشری معاملے ہیں اس وقت معاشرتی، ان پہ زیادہ زور دیا جائے اور ان کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جو الٹی سیدھی رسمیں جو 5 وقت نمازی ہیں وہ بھی
उन रस्मों में मुलव्विस हैं और उनसे बचाया जाए लोगों को जो नई नई बिदअतें शुरू हो गई। यहाँ अल्लाह ने ये बात कही कि शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, ज़िनाकारी नहीं करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मार डालेंगी और कोई ऐसा बहतान ना बांधेंगी, मतलब कोई ऐसा सेक्स स्कैंडल का मामला नहीं होगा कि बच्चा किसी और का किसी और के नाम नहीं लगाएंगी जो खुद अपने हाथों उन्होंने घर लिया हो। तेरी बेहुक्मी नहीं करेंगी, मतलब ज़िंदगी में आपकी सारी बात मानेंगी, आपके जाने के बाद अमीर की मारूफ बातें मानेंगी, मुनकर नहीं, और आपकी ज़िंदगी में आपकी सारी बातें मानेंगी क्योंकि हुजूर तो मुनकर का कोई हुक्म दे ही नहीं सकते थे। और उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। आज की आखिरी आयत है, मुसलमानों तुम इस कौम से दोस्ती ना रखो जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हो चुका है। मतलब तमाम वो कुफ़ार जो कुफ्र पे अड़े हुए हैं उनकी तो आखिरी कार्रवाई होने वाली है। ये तो आखिरत से मायूस हैं। मुनाफिक हों यहूद से दोस्ती करते थे जिन पे मतलब गज़ब नाज़िल हुआ यहूद पे। सूरह फातिहा में आपने पढ़ा होगा। आज हमारा भी यही हाल है कि हम इनसे दोस्ती और मुशाबहत इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इनसे दोस्ती न करो जिन पे गज़ब नाज़िल हुआ, जो आखिरत से इस तरह मायूस हैं, मतलब नाउम्मीद हैं, जैसे कि मुर्दा अहले कब्र से काफराना उम्मीद है। मतलब जैसे मुर्दा ज़िंदा होकर वापस नहीं आ सकता, उससे मायूसी हो जाती है, ऐसे ही मायूसी आखिरत के लिए इन्हें है। इन पर रहमत नहीं आ सकती कभी भी। सूरह माइदा 82 आयत में है कि मुसलमानों के दुश्मन जो हैं एक नंबर पे यहूद और दूसरे नंबर पे काफिर, जो नज़र भी आता है आज। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की तौफीक से सूरह मुम्तहिना पूरी हो गई। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह सूरह सब शुरू करेंगे।